ڈیئر لسنرس، آج کے اس ناول کا نام ہے درد گر، جس کا مطلب ہے درد دینے والا۔ اس ناول کی رائٹر بہت ہی پاپولر رائٹر ہیں جن کا نام ہے مریم۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس ناول کی کہانی محبت اور نفرت کے گرد ہی گھومتی ہے، جسے محبت ہی بے اثر کرتی نظر آتی ہے۔ اس ناول کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک ہی کہانی کو 3 مختلف لوگ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کہانی تو ایک ہے مگر سنانے والوں کے مزاج ہی نہیں، عادتیں بھی الگ الگ ہیں۔ جبھی ہر کسی کی کہانی کا کوئی اپنا ہی الگ انداز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کہانی ایک جیسی نظر نہیں آئے گی۔ اس کہانی کے 3 مرکزی کردار ہیں جن کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے: حجاب، ابو داؤد اور آن مرتضی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ یوں تو لکھنے کو کیا نہیں لکھا میں نے، یوں تو لکھنے کو کیا نہیں لکھا میں نے، پھر بھی جتنا تجھے چاہا نہیں لکھا میں نے۔ یہ تو ایک لہر میں کچھ رنگ جھلک آئے ہیں، ابھی مجھ میں ہے جو دریا نہیں لکھا میں نے۔ میرے ہر لفظ کی وحشت میں ہے ایک عمر کا عشق، میرے ہر لفظ کی وحشت میں ہے ایک عمر کا عشق، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں لکھا میں نے۔ پچھلے 30 منٹ سے میں مسلسل ایک کام کر رہی تھی، اور وہ تھا اپنے بالوں کو سلجھانے کا کام۔ مگر بال ابھی 3 حصے سلجھے تھے، ایک حصہ ابھی بھی سلجھانے والا رہتا تھا۔ میرے ہاتھ تھک کر میری جھنجھلاہٹ کو مزید بڑھا گئے تو میں روحانسی ہو کر پہلے برش کو میں نے پٹخا اور پھر گھٹنوں میں منہ چھپا کر بے بسی سے رونے لگی۔ یہ بے حد گھنیرے اور لمبے ریشمی بال میری ماما کو جتنے پسند تھے، میرے لیے اسی قدر وبال جان ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں سنبھالنا اور سنوارنا میرے لیے سب سے مشکل کام ہو چکا تھا۔ ایک حد تک یہ ذمہ داری ماما کی ہی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے چونکہ ان کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی اور یہ کام اکیلے میرے اوپر آ گیا تھا، اور میری وہی لاپرواہی کہ ہر روز کالج جاتے وقت تیاری میں بس اوپر سے سیدھے کیے اور کیچر میں جکڑ کر کام چلا لیا۔ یقیناً یہ اسی کوتاہی کا نتیجہ تھا کہ میرے بال اس وقت کسی جھاڑی کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ وہی ریشمی اور سلکی بال جن پر میری ماما سمیت میری دوستیں دل و جان سے فدا تھی، اور ماما تو اس عاشقی میں اتنا آگے تھی کہ مجھے کبھی بال کٹوانے کی اجازت ہی نہیں تھی، حالانکہ میں نے کتنی منتیں کی تھی، ہر طرح سے ضد کر کے دیکھ لی، مگر واحد میری یہی ایک خواہش تھی جو بھائیوں سمیت ماما نے بڑی بے نیازی سے ہمیشہ رد کر دی تھی، جس کے نتیجے میں نے روزمرہ کی ذمہ داری بھی ماما پر ڈال دی تھی۔ یہ میرا بڑا معصوم سا احتجاج تھا جس میں خود کو صحیح سمجھتی تھی۔ کیا ہوا بیٹے؟ میں یوں ہی بال بکھرائے سر نیچے کی ہوئے بیٹھی تھی جب ماما دودھ کا گلاس لیے اندر آئی۔ جواب میں نے شاہ کی نظروں سے انہیں دیکھا اور آنسو بھری آنکھیں جھکا لی۔ اوفو، یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ لاؤ میں 1 منٹ میں سلجھا دیتی ہوں۔ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور میرا پھینکا ہوا برش اٹھا کر نزدیک آ گئی۔ آخر کب تک کریں گی آپ ان کو ٹھیک؟ کیا ہے اگر تھوڑے سے میں کٹوا دوں تو؟ حجاب بیٹا، بہت ناشکری کا مظاہرہ کر رہی ہو، آپ کو احساس تک نہیں کہ آپ نعمت کی ناشکری کر رہی ہو۔ ارے لڑکیاں تو ترستی ہیں ایسے حسین بالوں کے لیے، جان مارتی کرتی رہتی ہیں طرح طرح کے ٹوٹکے استعمال کر کے، اور تم ہو کے؟ اب فکر مت کرو، آپ کی شادی کروں گی تو ایک نوکرانی دے دوں گی اس کام کے لیے۔ ماما جب بھی غصہ میں ہوتی تو مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتی، اور ان کا انداز اس غصے میں بھی اتنا دھیما اور اتنا اچھا ثابت ہوا کرتا تھا کہ میں اپنی جھنجھلاہٹ کو بھاپ بن کر فضا میں گم ہوتا محسوس کرتی۔ مجھے پتہ بھی نہ چلتا اور میرے اندر کی تمام تلخی، ساری ٹینشن ایک دم ختم ہو جاتی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا اور میں نے ایک گہری سانس کھینچ کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا، گویا جیسے ان سے ہار مان لی تھی۔ آپ نے بس انا کا مسئلہ بنایا ہو ماما، ورنہ اگر بال کٹ جائیں تو آپ کو بھی اس مفت کے کام سے نجات مل جائے۔ میرے بال سلجھ گئے تھے اور ماما اب چوٹی باندھ رہی تھی جب میں نے انہیں پھر سے غصہ دلانے والی بات کی۔ نہیں بیٹا، یہ انا کا نہیں، مذہب کا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بال کٹوانا سخت گناہ ہے؟ ایکچولی ماما یہی تو میں اسے سمجھاتا ہوں کہ یہ بال اسے بہت جگہ کام دے سکتے ہیں۔ اسی پل موسیٰ بھائی بولتے ہوئے کمرے میں آ گھسے تو میرے چہرے کے اینگل ایک دم بگڑے تھے۔ یہ بال نہ ہوئے مسئلہ کشمیر ہو گیا جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں بہت ہی بیزار ہو چکی تھی اس بحث سے، اس لیے جل کر بولی،
اوفو، پہلا فائدہ تو سنو۔ یہ جو تمہاری اوپر سٹوری عقل سے خالی ہے نا، اس ایک بڑی خامی کو تمہارے انہی بالوں نے بڑی خوبصورتی سے چھپا رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے دلہا بھائی کو لمبے اور گھنے بالوں والی دلہن پسند ہو، اور تو تم میں کچھ ایسا خاص ہے بھی نہیں کہ اگلے گھر سدھارنے کی وجہ بن سکے۔ اس ایک وجہ کو بھی اگر ہم ہاتھ سے گنوا دے تو سوچو تمہاری شادی کیسے ہوگی۔ موسیٰ شروع ہو چکا تھا اور میرا غم و غصے سے برا حال ہونے والا تھا۔ میں غصے میں اٹھی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ ابھی میرا غصہ ختم نہیں ہوتا جبھی مزید کشنز کی طرف جھپٹی، مگر ماما ایک دم ہم دونوں کے درمیان آ گئی۔ حجاب، یہ کیا حرکت ہے بیٹا؟ بھائی بڑا ہے آپ سے۔ ہاں تو آپ اسے بھی تو دیکھیں نا کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میری آنکھوں میں ایک دم موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ مذاق کر رہے ہیں نا، بھائی ہے آپ کا۔ ماما نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر تھپکتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر مار کھائے گا مجھ سے۔ میں نے غصے میں کہہ کر پیر پٹکے۔ دیکھ لیں ماما اور سمجھا لیں اسے، ورنہ عنقریب آپ کے داماد صاحب کا بھی یہی حشر کر دیں گی۔ موسیٰ بھائی جو باہر جا چکے تھے پھر سے دروازے میں سر ڈال کر آواز دیتے ہوئے بولے، اور ان کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ مما، میں پھر سے رونے والے انداز میں چیخی۔ ماما نے اب کی مرتبہ میرے بجائے موسیٰ بھائی کو گھورا اور ان کی صورت پر اترنے والی شرمندگی دیکھ کر میری ہنسی نکل گئی۔ مجھ سے پہلے ماما اور پاپا 4 بچوں کے والدین ہونے کا شرف پا چکے تھے۔ یہ چاروں بچے لڑکوں کی صورت میں تھے۔ سب سے بڑے بھائی یعنی اون مرتضیٰ، پھر فیضان بھائی تھے، ان کے بعد عیسیٰ اور موسیٰ۔ میری پیدائش کے وقت موسیٰ کی عمر 4 سال جبکہ عیسیٰ بھائی 7 سال کے تھے۔ فیضان بھائی 10 سال کے جبکہ اون بھیا 12 سال کے۔ ان 4 بھائیوں کو جب میری صورت میں بہن میسر آئی تو صحیح معنوں میں اتنے لاڈ اٹھائے میرے کہ مجھے سر پر چڑھا لیا، پاپا سمیت سبھی نے۔ ایک ماما ہی تھی جنہیں میری تربیت کا خاص خیال تھا۔ ناز و نام اور محبتوں میں بچپن گزار کر میں اپنی عمر کی 18 بہاریں دیکھ چکی تھی۔ بڑے بھائی نے MBA کیا تھا اور پاپا کے ساتھ بزنس میں شریک ہو چکے تھے، جبکہ فیضان بھائی نے لندن سے بار ایٹ لاء کی تھی اور آج کل وہ ملک کے نامور وکلاء میں شمار ہوتے تھے۔ عیسیٰ نے حال ہی میں ہاؤس جاب مکمل کی تھی اور پاپا نے ان کی خواہش پر انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجنے کا وعدہ کر رکھا تھا، جبکہ موسیٰ بھائی سب سے شوخ انسان تھے، ہر وقت شرارت میں رہتے اور ان کی اسی شوخی اور شرارت کا سب سے زیادہ نشانہ میں ہی بنا کرتی تھی۔ وہ اردو ادب میں ماسٹرز کر رہے تھے اور یہ ان کا پارٹ 1 تھا، مجھے چھیڑنا، پریشان کرنا اور پھر میری ناراضگی پر گھنٹوں منانے میں گزار دینا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا بھی ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ ماما مکمل ہاؤس وائف ہیں، سادگی انکساری میں طاق ہونا ہی ان کا تعارف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی سی عمر میں انہوں نے مجھے نہ صرف گھرداری صحیح اچھی طرح سکھا دی بلکہ نماز پنجگانہ کی بھی سختی سے مجھے پابندی کرواتی ہیں۔ حجاب بیٹے، یہاں ٹیرس پر کیا کر رہی ہو؟ اندر چلو، شام کو ننگے سر باہر نہیں رہتے۔ اسی وقت ماما چلی آئی تھی اور میں جو اپنے خیالوں میں گم بیلکونی سے سمندر کا نظارہ کر رہی تھی، ایک گہری سانس بھر کر پلٹی۔ بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں ماما، میں نے انہیں تسلی دی تھی اور پھر سے اسی منظر میں گم ہونے لگی تھی۔ ہمارا گھر ساحل سمندر سے اتنا نزدیک نہیں تھا، مگر اس لوکیشن سے تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی سے سمندر کا ساحل نظر آتا، دور سے جھاگ اڑاتا سمندر، اور سمندر کے پانیوں پر ڈوبتے سورج کا عکس مجھے ہمیشہ اپنے حصار میں جکڑ لیا کرتا تھا۔ پگلی، ہر روز یہاں کھڑی ہو کر اس منظر کو دیکھتی ہو اور پھر بھی وہی حالت ہے تمہاری؟ ماما مسکراتے ہوئے میرے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تو شروع سے ہی نیچر کی دیوانی ہے، آپ جانتی تو ہیں نا ماما۔ بس اب ہمارے بہنوئی صاحب کی تلاش کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ محترم نہ صرف پیسے والے ہوں بلکہ انگلینڈ یورپ نہ صحیح شمالی علاقہ جات میں اسے گھمانے ضرور لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، موسیٰ بھائی آ پہنچے تھے اور مجھے غصہ دلانے کو آج کل ان کے پاس بس یہی ایک ٹاپک تھا۔ موسیٰ بھائی پلیز۔ میں کچھ شرم و حیا سے سرخ پڑی تھی مگر موسیٰ بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ سنو، ہر روز یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ایک دن بیچ میں سے ناغہ بھی کر لیا کرو۔ ضروری نہیں کہ تمہارے وہ ہونے والے بھی ایسے ہوں، اور کمپرومائز تو ہر لڑکی کو کرنا آنا چاہیے نا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور میں اپنے ہونٹ بند کیے غصے سے انہیں گھورتی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میرے پیچھے وہ ہنس رہے تھے۔ ان کا مقصد جو پورا ہو گیا تھا مجھے وہاں سے ہٹانے کا۔
پچھلے 4 گھنٹوں سے میں مسلسل رو رہی تھی اور مجھے کسی نے چپ بھی نہیں کروایا تھا۔ وجہ گھر والوں کی بے حسی نہیں بلکہ میرا حد سے تجاوز کرتا ہوا غصہ، بدگمانی اور ناراضی تھی۔ پاپا نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ماما نے جب مجھے بتایا تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ سکا تھا، مگر جب یقین آیا تو مجھے لگا تھا کہ ایک دم میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ موسیٰ بھائی کی شوخ مسکراہٹیں اور چھیڑ چھاڑ، سب بھائیوں سمیت ماما پاپا کے سکون بھرے چہرے جیسے مجھے دوزخ میں دھکیل گئے تھے۔ مجھے دکھ کسی ایک بات کا تو نہیں تھا، سب سے بڑا دکھ پاپا کی وعدہ خلافی کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا کتنا شوق ہے اور انہوں نے ہمیشہ میری اس معاملے میں فیور کی تھی۔ ماما چاہتی تھی کہ جلد میری شادی ہو، پر یہ پاپا ہی تھے جو مجھے میری تعلیم دلوانے کے حامی تھے، اور اس معاملے میں ماما کے روشن خیالات کے خلاف تھے جو وہ لڑکی کی جلدی شادی کے متعلق رکھتی تھی۔ ہماری بیٹی بہت ذہین ہے، میں اسے ایک اچھے مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ اگر یہ چاہے تو اپنے بھائیوں کی طرح پڑھنے کے لیے باہر بھی جائے گی۔ یہ بات پاپا ہمیشہ رازداری سے میرے کان میں کہا کرتے، پر نہ جانے اب کیا ہوا کہ ایک دم سے وہ اپنا وعدہ بھول گئے تھے۔ میرا ذہن نیگیٹو خیالوں کی رو میں بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں 4 بھائیوں سے چھوٹی تھی اور ابھی صرف میڈیکل پارٹ 1 میں تھی، پھر بھی سب سے پہلے مجھے ہی اس گھر سے دھکا دینے کا منصوبہ بنا لیا گیا تھا۔ یقیناً میں اپنے گھر والوں پر کسی بوجھ کی طرح تھی جسے وہ موقع ملتے ہی اتار پھینکنا چاہ رہے تھے۔ مجھے کسی کی کوئی صفائی نہیں چاہیے تھی، جبھی تو میں نے ماما کی مسلسل پکاروں کو جو وہ بند دروازے کے پار سے دے رہی تھی اگنور کر دیا تھا۔ موسیٰ بھائی کی منت سماجت بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ دکھ سے میرے دل کا خون ہو چکا تھا۔ بے مائیگی کا احساس اتنا شدید تھا جو کچھ اور سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ حجاب، ہنی بیٹے دروازہ تو کھولو گڑیا۔ ماما اور موسیٰ بھائی کے بعد اب جو آواز بند دروازے کے باہر سے آئی تھی وہ اون بھیا کی تھی۔ ان کی مہربان اور گمبھیر آواز نے میرے ہچکیوں سے لرزتے وجود کو جیسے زلزلوں کی زد پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ ماما نے بتایا تھا کہ مسٹر بڑے بھیا کے پرانے دوست اور یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں۔ گویا یہ سارا کیا دھرا بڑے بھیا کا تھا اور مجھے سب سے زیادہ غصہ بھی انہی پر تھا۔ ہنی مائی سویٹ، دروازہ کھولو نا بیٹا۔ بڑے بھیا کی آواز میں اب کی ہلکی سی پریشانی بھی تھی۔ یقیناً وہ باہر میری وجہ سے کافی پریشان تھے۔ میں اب تمام تر خفگی کے باوجود خود کو اٹھ کر دروازہ کھولنے سے روک نہ سکی۔ دروازہ کھولا مگر خفگی کے اظہار کے لیے اپنے چہرے کو میں نے دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ ہنی، حجاب بیٹا، واٹ از دس؟ کوئی یوں بھی کرتا ہے کیا؟ پاگل ہو بالکل۔ انہوں نے بےتابانہ مجھے تھاما تھا اور اپنی طرف گھماتے ہوئے بولے، مگر جیسے ہی ان کی نگاہ میرے آنسو سے جل تھل چہرے اور سرخ آنکھوں پر اٹھی تو ایک پل کو شوق رہ گئے۔ حجاب میری جان، انہوں نے ایک دم سے کھینچ کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ میرے رکے ہوئے آنسو پھر سے جلدی سے بہنے لگے اور گھٹی گھٹی سسکیاں فضا میں بکھرنے لگی۔ خوشی کے اس موقع پر یوں آنسو بہاتی یہ لڑکی مجھے بیوقوف لگی ہے۔ آہستگی اور نرمی سے میرا سر سہلاتے انہوں نے کہا تو میں خفگی کے بھرپور احساس سمیت ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ آپ لوگ زبردستی مجھے گھر سے نکالنے کے در پہ ہیں کہ یہ کیا خوشی کا موقع ہے؟ میرا بھیگا ہوا لہجہ اور بھرائی ہوئی آواز میں کوشش کے باوجود بھی چیخ نہیں سکی تھی۔ بڑے بھیا نے بے ساختہ مسکرا کر پھر مجھے اپنے بازو کے حصار میں لے کر بیڈ پر بٹھانا چاہا، مگر میں تو بپھری ہوئی شیرنی کی طرح ان کے حساس سے نکل گئی تھی۔ کس نے کہا کہ ہم تمہیں گھر سے نکالیں بیٹا؟ ہے کسی میں اتنی ضرورت کہ میری بڑھیا کی مرضی کے خلاف کچھ کریں؟ ہاں تو یہ سب جیسے میری مرضی سے طے ہوا ہے نا؟ میں نے انتہائی غصے بھرے لہجے میں ان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ تبھی جوش سے بولتے ہوئے بڑے بھیا کھسیاہٹ کا شکار ہو کر سر کھجانے لگے۔ بیٹا شادی تو ہر لڑکی کی ہوا کرتی ہے نا؟ انہوں نے اپنے دفاع میں کمزور سی دلیل دی تو میں سر جھٹک کر بولی، شادی لڑکوں کی بھی ہوا کرتی ہے، صرف لڑکی کی نہیں ہوتی۔ ہاں نا، تبھی تو ابو داؤد کو بہت جلدی ہے اور شوق بھی بہت۔ بڑے بھیا مسکراتے ہوئے کہنے لگے تو میرے تیوری پر ایک دم بل پڑنے لگے۔ یہ داؤد شاؤد کا یہاں کیا ذکر؟ ہمیں کسی سے کیا لینے دینا؟ انہی کا تو ذکر ہے، ہمارے برادر ان لا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے خوبصورت چہرے پر شوق سی مسکان بکھری تو میں حیران اور پریشان ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بڑے بھیا جیسا انسان جس سے مسکراتے بھی بہت کم دیکھا تھا،
کتنی پیاری مسکراہٹ تھی ان کی لبوں پر، اور میری کیفیت عجیب ہوئی تھی۔ ہاتھ پیر جیسے ایک دم سن پڑنے لگے تھے اور زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں تو آپ کی بات کری تھی، آپ سب بڑے بھائی ہیں مجھ سے نا، پہلے آپ لوگوں کی شادی ہونی چاہیے تھی۔ میرے شکوے میں بھی احتجاج کا رنگ صاف تھا۔ مجھے نظریں چراتے پا کر بڑے بھیا بڑے خوبصورت انداز میں مسکرائے۔ حجاب، کیا تم اس بات پر خفا ہو کہ تم سے اس معاملے میں رائے کیوں نہیں لے گی؟ ان لوگوں کے آنے سے پہلے ہی میں نے ماما سے کہہ دیا تھا کہ حجاب کی مرضی کو بھی اہمیت دی جائے گی۔ ویسے تم نے ابھی داؤد کی پکچر نہیں دیکھی، ورنہ تم اس طرح اور اس وقت مجھ سے یوں جھگڑ نہ رہی ہوتی۔ کیا مطلب بھیا؟ ایسے کون سے لال اور ہیرے جڑے ہیں محترم میں نے شدید غصے میں کہا تو وہ بولے، یہ کیا کوئی کم بات ہے کہ اسے میں نے سلیکٹ کیا ہے؟ ان کے لہجے کے مان اور محبت نے مجھے ایک دم جکڑ لیا تھا۔ بھیا مجھے بھی پڑھنا ہے، اینڈ دیٹ از اٹ۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں ہیں، میرا نمبر تو آخر میں آتا ہے نا۔ میں نے پھر وہی بات دہرائی جو اختلاف کی وجہ تھی۔ اچھا تم داؤد کی تصویر تو دیکھ لو، پھر مجھ سے بات کرنا، اور میری شادی کی بات پھر مت کرنا، اوکے؟ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی، میں نے غصے میں کہا، مگر انہوں نے میری جیسی بات سنی ہی نہیں تھی۔ باہر گئے اور اگلے چند لمحوں میں واپس بھی آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس سے انہوں نے ایک کارڈ سائز فوٹو نکال کر زبردستی میری آنکھوں کے سامنے کر دی۔ میں نے فوٹو پر نگاہ ڈالنے کے بجائے شکوہ کناں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان کا دو ٹوک قطعی انداز مجھے بہت ہرٹ کر چکا تھا۔ لک مائی سویٹ سسٹر، ابو داؤد ہرگز ایسی پرسنالٹی نہیں رکھتا کہ اسے رد کیا جائے، اب کہ ان کا لہجہ ایک مرتبہ پھر حد سے زیادہ سنجیدہ اور بردبار تھا۔ رہنے دیں بھیا، جب آپ لوگ فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا ہے اور کیا ہے، میں نے بہت ناراضگی سے کہا، اور تصویر پر نگاہ ڈالے بغیر ہاتھ سے پرے کر دی۔ بڑے بھائی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ دیکھو ہنی، ابو داؤد بہت ہی شاندار شخصیت کا مالک ہے، یہ پروپوزل اس کی خواہش پر طے ہو رہا ہے۔ میرا دوست ہے، میں ایک عرصے سے جانتا ہوں اسے، بہت نائس ہے، بالکل ویسا جیسے میں تمہارے لیے سوچا کرتا تھا۔ ابھی تو صرف رشتہ پکا ہوا ہے نا، شادی تمہاری سٹڈیز کمپلیٹ ہونے پر ہی کریں گے، اس بات کو لے کر ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران تمہارے بھیا تمہاری بھابیاں لانے کی خواہش بھی پوری کر لیں۔ اب بتاؤ، اب تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ ان کے لہجے کا رسان اور ٹھہراؤ ہمیشہ کی طرح مجھ پر اثر انداز ہوا تھا۔ میں کچھ دیر ویسے کھڑی رہی اور پھر ان سے لپٹ گئی۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ انہوں نے بھی پرسکون ہو کر میرا سر تھپکا اور مسکراتے ہوئے پلٹ کر چلے گئے۔ میں کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی اور پھر سر جھٹک کر خود کو ہر قسم کے خیالات سے آزاد کرنے لگی۔ رسمی کارروائی تو ہو چکی تھی۔ وہ خواتین جو کچھ دن پہلے مجھے دیکھنے آئی تھی ایک بار پھر آ پہنچی۔ ان کے تمام تر لاڈ پیار کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے یہ سب دکھاوا سا محسوس ہوا تھا، اوپرا سا، جیسے مارے بندے یہ سب کام کر رہی ہوں۔ اب کی مرتبہ یہ لوگ منگنی کی تاریخ لینے آئے تھے۔ عجیب خشک مزاج لوگ تھے، روایتی جوش اور شوق تو ان میں تھا ہی نہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لوگ قدردان نہیں لگے۔ میرا جی چاہا کہ ماما سے اس بارے میں بات کروں، مگر مجھے مناسب نہیں لگا تھا۔ بڑے بھیا پر، ماما پاپا کو ہی نہیں مجھے بھی پورا بھروسہ تھا، اور یہ انہی کا فیصلہ تھا۔ شام تک وہ لوگ چلے گئے، اور یہ اس سے چند دن بعد کی بات تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور تقریباً سبھی لوگ گھر پر موجود تھے۔ موسیٰ اور عیسیٰ کے کمرے سے زور زور سے بولنے اور دھما چوکڑی کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً پھر عیسیٰ بھائی کی کوئی چیز موسیٰ نے ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی تھی، اور اب ان کا غصہ موسیٰ پر ٹوٹ رہا تھا۔ حجاب، چائے مل جائے گی؟ میں جو ٹی وی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھی اپنے ناخن ٹھیک کر رہی تھی، چونک کر مڑی۔ فیضان بھائی اخبار میں گم تھے۔ میں نے گہری سانس کھینچی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی بنا لیتی ہوں بھائی۔ کچن میں آ کر میں نے چائے کا پانی رکھا اور خود پلٹ کر فریج سے دودھ کا برتن نکال رہی تھی کہ تبھی موسیٰ بھائی کی آواز آئی۔ اے اداس بلبل، ابھی تک ناراض ہو کیا؟ اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک میری آنکھیں بھر آئی۔ پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا تھا کہ میرے معاملے میں جلدی سے کام لیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی والدہ اور بہنیں مجھے اپنے رکھے پھیکے رویوں کی بدولت بہت ہی بد مزاج لگی تھی، اور ایسے ناقدرے لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنا مجھے ابھی سے ڈرا رہا تھا۔ ویسے تم نے ابھی تک داؤد بھائی کی تصویر نہیں دیکھی نا؟ میرے آنسو کے جواب میں موسیٰ بھائی کی بات مجھے بے تکی لگی تھی۔ دیکھو، ایک بار ان سے مل لو، سارے گلے شکوے بھول جاؤ گی۔
ریلی بہت امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر رخ پھیر کر آنسو پہنچتے ہوئے کھولتے پانی میں پتی ڈالنے لگی۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو ہنی؟ تبھی فیضی بھائی چلے آئے تھے، ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کیا تم نے کچھ کہا اس سے؟ انہوں نے ایک دم موسیٰ کی طرف چہرہ موڑتے ہوئے خود سے بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بھائی، میں تو بس چپ کروا رہے تھے اسے یہ شکوہ ہے کہ ہم نے کیسے بے ڈھنگے بندے سے اسے باندھ دیا ہے۔ موسیٰ کے جواب نے مجھے اور بوکھلا کر رکھ دیا کہ بھائی کی سوالیہ نگاہیں کا رخ اب میری طرف تھا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں کچھ اس طرح بوکھلائی جبکہ موسیٰ کی ہنسی بے ساختہ بلند ہوئی تھی۔ امی میں چھوڑ چلی بابل کا دیس، پیا کا گھر پیارا لگے، مجھے پھنسا کر وہ گنگناتا ہوا بھاگ گیا تھا۔ فیضان بھائی بنا کچھ کہے اس کے پیچھے لپکے۔ موسیٰ، کیا واقعی حجاب کو داؤد پسند نہیں آیا؟ ان کی آواز میں پریشانی تھی اور نہ جانے کیوں میرا دل ڈوب سا گیا تھا۔ اف، یہ فیضی بھائی کیا سمجھ رہے ہیں؟ موسیٰ نے کیا جواب دیا میں کوشش کے باوجود سن نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور جا چکے تھے۔ میں بس ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا زبیدہ سے میں نے کہہ دیا ہے، جب تک ہم واپس نہیں آتے وہ تمہارے پاس رہے گی۔ گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جلدی لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، کھانا ضرور کھا لینا، میں نے سب چیزیں تمہاری پسند کی پکائی ہے۔ آج میرے گھر والے ابو داؤد کے ہاں جا رہے تھے۔ ماما جانے سے پہلے میرے کمرے میں آ کر مجھے خاص ہدایات دے رہی تھی۔ پیازی رنگ کا سوٹ ان پر کافی جچ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی جیولری اور میک اپ کے نام پر نیچرل کلر لپسٹک، سر پر دوپٹہ اوڑے میری ماما بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سفید کرتا شلوار پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے پاپا کے باوقار چہرے پر بھی ایک خوشی اور چمک تھی۔ چاروں بھائی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے اور بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہوا تو میں اپنے کمرے میں جاتے جاتے وہیں لاؤنج میں رکتی۔ گھر کی حالت کچھ بکھری ہوئی تھی۔ عیسیٰ بھائی اور موسیٰ بھائی نے عادت کے مطابق ہر چیز کو خوب بکھیر کر رکھا تھا۔ زبیدہ کھانے کا پوچھنے آئی تو میں نے ناپسندیدہ نگاہوں سے لاؤنج میں بکھرے کشنز کو دیکھتے ہوئے کہا، گھر بہت گندا ہو رہا ہے، ایسا کرو پہلے گھر کی صفائی کر لو۔ ابھی صبح تو کی تھی، اچھا بھلا تو تھا ہے۔ زبیدہ جو صدا کی کام چور تھی چہرے پر 12 بجا کر بولی، صبح کی تھی نا، اور اس کے بعد آندھی آئی تھی، کتنی خاک اڑی ہے پتہ ہے تمہیں؟ پر باجی پہلے روٹی کھا لوں پھر کر دوں گی۔ اس نے فوراً بہانہ بنایا اور میں جانتی تھی کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ نہیں، چلو میں ساتھ کر آتی ہوں تمہارے، پہلے گھر کی صفائی ضروری ہے، میں نے کسی قدر ہٹ درمی سے کہا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ پہلے جھاڑ پونچھ ہوئی اور پھر دھلائی کا مرحلہ آیا۔ اتنا بڑا گھر تھا، مجھے سب سے زیادہ ٹائم موسیٰ کا کمرہ ٹھیک حالت میں لانے کی کوشش میں لگا تھا۔ وارڈروب کے دونوں بٹ کھلے تھے، ہینگر کیے سوٹ بھی طے کیے کپڑوں کے ساتھ کارپٹ پر ڈھیر تھے۔ بیڈ شیٹ آدھی بستر پر اور آدھی نیچے پڑی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، اور تو اور موصوف نے شیو بھی وہیں کی تھی۔ سیفٹی اور پانی کا مگ جو چھلک گیا تھا وہیں ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ آرکیسٹرا پر ابھی تک کوئی دھن بج رہی تھی۔ کارپٹ پر چائے کے 3 مگ لڑکے ہوئے تھے۔ واش روم بھی ایسی ہی بری حالت کا شکار تھا۔ اس کام سے فری ہو کے بعد میں باہر نکلی تو زبیدہ سارے پنکھے چلائے وائپر لگاتے ہوئے اونچے سروں میں گانا گا رہی تھی، گھر آیا میرا پردیسی۔ اس کے گانے کے برعکس چہرے پر بیزاری اور اکتاہٹ کے تمام رنگ سجے ہوئے تھے کہ ابھی گیراج کے ساتھ ڈرائیو وے کی دھلائی باقی تھی۔ زبیدہ آپا، آپ ایسا کرو پائپ لگا دو، باقی کام میں کر لیتی ہوں۔ دوپٹہ اتار کر برآمدے کے پلر سے بل دے کر گرا لگاتے ہوئے میں نے زبیدہ کے حال پر رحم کھایا تھا، اور اس نے فوراً پلک جھپکتے ہی حکم کی تعمیل کی، کجا کہ میرا ارادہ کہیں بدل نہ جائے۔ پھر جب تک میں دھلائی سے فارغ ہوئی زبیدہ نے کھانا گرم کر لیا تھا۔ آجائے حجاب بی بی، پہلے کھانا کھا لیں۔ نہیں، میں پہلے فریش ہوں گی، میں نے کچھ اکتاہٹ امیز انداز میں اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اف اللہ، میں کتنی دیر کی بھوکی ہوں، نہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوگی، پہلے کھانا کھا لے۔ وہ اتنی بے چارگی اور اتنی بے صبری سے بولی کہ میں گہری سانس بھر کر رہی۔ زبیدہ ماما کی سر چڑھی تھی، یہاں ملازموں والا سلوک تو ہوتا نہیں تھا اس سے، ایک طرح سے گھر کی فرد کی حیثیت سے تھی وہ، اور اس چیز نے زبیدہ کو خاصا بدتمیز بنا دیا تھا میرے خیال میں۔ ہاں تو تم کھا لو نا، میں اس ہولیے میں کھا بھی نہیں سکتی کچھ بھی۔ پر میں اکیلی کیسے کھاؤں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ میں اکیلی نہیں کھاتی۔ زبیدہ کے چونچلے الگ تھے،
میں ایک دم جھنجھلا گئی، کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں، پر پھر ایک گہری سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ کچن میں آ گئی اور کھانے کے دوران زبیدہ مجھے اپنے پنڈ کی مزے کی باتیں سناتی رہی۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں بس چنگی سی چائے ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ زبیدہ میری بات سنے بغیر برتن اٹھا کر کچن میں بھاگی۔ میں نے گہری سانس کھینچ کر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ شرٹ کا دامن اور شلوار کے پائچے ابھی بھی گیلے تھے۔ دوپٹہ برآمدے کے پلر سے ہی میں بندہ چھوڑ آئی تھی۔ خیال آنے پر اٹھ کر باہر آئی۔ ابھی دوپٹے کی گرہ کھول رہی تھی جب گیٹ پر گاڑی کی پہلے ہیڈ لائٹس چمکی اور پھر ہارن مسلسل بجنے لگا۔ چوکیدار بابا اپنی چادر سنبھالے کسی کونے سے نکلا اور لپک کر گیٹ کھول دیا۔ میں دوپٹہ کندھوں پر ڈالتی ہوئی پلٹی تو گاڑی کی تیز روشنی میں آنکھیں چندھیا کر رہ گئی۔ حجاب، یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ تمہارے پاس ڈھنگ کا کوئی لباس نہیں تھا کیا؟ ابھی میں سنبھل کر آنکھوں سے ہاتھ نہیں ہٹا پائی تھی کہ جب بڑے بھیا کی سرد آواز کسی قدر جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں میرے کانوں میں اتری۔ میں بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو پہلی مرتبہ نگاہ بھیا اور فیضی بھائی کے ساتھ کھڑے اس لمبے قد والے انجان شخص پر پڑی۔ تب مجھے بھیا کی جھنجھلاہٹ کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ اجنبی مہمان کے سامنے میں کچھ اور شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی کچھ کہے بغیر تیز قدموں سے پلٹ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلتی گئی۔ ابھی میں اندر آ کر صوفے سے اپنا سیل فون اور کتابیں اٹھا رہی تھی جب بھیا اجنبی شخص کے ہمراہ وہیں چلے آئے۔ ایک بار پھر اس سے ہونے والے سامنے نے مجھے شرمندگی کے ساتھ ساتھ بیزاری سے بھی دوچار کر دیا تھا۔ بھیا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ ایک غیر آدمی کو ڈرائنگ روم تک محدود کرنے کے بجائے گھر کے اندر گھسا لائے تھے۔ میں کچھ غصے میں باہر جانے کے لیے لپکی، مگر اس چٹان جیسے وجود والے بندے کو پوری طرح دروازے میں اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ حجاب، زبیدہ کہاں ہے؟ اسے کہو چائے لائے۔ فیضی بھیا کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم تھا۔ مجھے کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ میں نے کچھ شکر بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، مگر نگاہ جیسے ہی ان کے سامنے کھڑے اس لمبے قد والے مہمان سے جا پڑی تھی۔ اف، کیسی نگاہیں تھی، لپکتی ہی جسم سے آر پار ہوتی ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرے پورے وجود میں کوئی سنسنی سی دوڑ گئی ہو۔ آؤ نا داؤد، بیٹھو تم۔ میں وہاں سے کترا کر نکل رہی تھی جب بڑے بھیا کی آواز میرے کانوں میں اتری اور مجھے وہیں ایک دم شاکڈ کر گئی تھی۔ داؤد، یعنی ابو داؤد، کیا یہ وہی ہے؟ میرا دل پوری شدتوں سے دھڑکا اور ایک دم سے دھڑکتا چلا گیا۔ مائی گڈنس، تو بھیا کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی۔ یقیناً مجھے ماسیوں والے اس ہولی میں دیکھ کر انہیں اپنے دوست کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑی ہوگی نا۔ مجھے ایک دم بے تحاشا ندامت نے آن گھیرا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ انہی سوچ میں گھری میں کچن تک آئی تھی، جہاں زبیدہ پہلے سے ہی موجود پوری ترنگ میں گنگناتے ہوئے چائے بنانے میں مگن تھی۔ زبیدہ، چائے کے ساتھ کچھ اور بھی بنا لینا۔ ہاں جی، پتہ ہے مجھے، وہ لوگ آئے ہیں نا، اونچے لمبے بے حد سونے سے۔ وہ داؤد کی تعریفوں میں بول رہی تھی۔ میں کوئی جواب دیے بنا ٹرالی میں مختلف چیزیں رکھنے لگی، بسکٹس، نمکو، کیک اور دیگر بیکری کی آئٹمز۔ ساری چیزیں پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں نے زبیدہ کو کباب بنانے کی کہا تھا۔ چائے دم پر تھی، میں برتن نکالنے لگی۔ اس کام سے فری ہو کر میں نے چائے چھان کر ٹی پاٹ میں نکالی تھی۔ تب تک زبیدہ نہایت جلدی سے کباب فرائی کرنا شروع کر چکی تھی۔ انہیں پلیٹ میں نکال کر ٹرالی ٹی وی لاؤنج میں لے جانا، میں نے اسے کہا اور خود کچن سے نکل آئی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اسی طرف سے آتے موسیٰ بھائی نے آ کر میرا رستہ روک لیا۔ کچھ دیر آنکھیں پھاڑ کر مجھے گھورا اور پھر ہنسنے لگے۔ ارے یہ تم ہو؟ میں سمجھا کہ زبیدہ ہے۔ شٹ اپ بھائی، میں ایک دم غصے میں چیخی تھی۔ اپنی توہین اور غصہ مجھے پہلے ہی بحال کر رہا تھا، اور یہ ان موسیٰ بھائی کی یہ بات تو مزید مجھے غصہ دلا گئی تھی۔ تمہیں ضرورت کیا تھی گھر کی صفائی کرنے کی؟ نوکرانی والے حلیہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو تو دوسروں پر تو مت برسو۔ مجھے تو یہ فکر ستا رہی ہے کہ داؤد بھائی نے بھی تمہیں اس اسپیشل ہولی میں دیکھا ہے۔ اب بھلے وہ ساری عمر تمہیں بیوی کے بجائے ملازمہ سمجھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ موسیٰ ہنس رہا تھا اور میری آنسو سے بھری آنکھیں بے ساختہ چھلک گئی تھی۔ بڑے بھیا کا موڈ بہت خراب ہے۔ تم نے جو رونا دھونا مچایا ہوا تھا نا، تبھی داؤد بھیا کو لائے تھے کہ تم انہیں دیکھ لو اور ان سے مل لو، مگر تم… میری سسکیاں ہچکیوں میں ڈھلنے لگی اور میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ویسے غلطی بھیا کی ہے،
انہیں کم از کم فون کرنا چاہیے تھا تاکہ تم ریڈی رہتی۔ مجھے اسے روتے پا کر وہ جیسے ترس کھا کر بولا، پر میں تب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب کچھ، جاؤ ذرا ڈھنگ کے کپڑے تو پہن لو۔ کیوں؟ یار ہو سکتا ہے بھیا تمہیں بلوا لینا۔ میری دھاڑ اگنور کرتے وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، مگر میں نے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹک دیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں سنگھار کرنے کی، میں جیسی ہوں ویسے ہی نظر آنا چاہتی ہوں۔ میرا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنا غور کیے بولی، تم موسیٰ کا چھت پھاڑ کہہ گیا، مجھے کچھ اور غصہ دلا گیا۔ تو تم حقیقت میں ایسی ہو داؤد بھائی؟ تو کیا مجھے خود آج ہی حقیقت پتہ چلی ہے تمہاری؟ اس کا دل جلانے والا انداز مجھے مزید غصہ دلا گیا تھا۔ بھائی آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی قسم سے۔ مٹھیاں بیچے میں چلانے والے انداز میں بولی تو موسیٰ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے جاتا ہوں، پر میری بات پر غور ضرور کرنا۔ وہ جاتے جاتے پھر بولا تھا، اور میں نے تھکے انداز میں اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی غلط تھا، مگر مجھے کچھ خاص فکر نہیں تھی۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد میں نے پورچ کی طرف سے آتی آوازوں کو سنا تو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھی۔ براؤن گلاس ونڈو کے باہر چاروں بھائیوں کے ساتھ، وائٹ کلف شدہ دراز شلوار کرتے میں، اپنے لمبے قد کے ساتھ، وہ بڑی شان سے کھڑے گاڑی کا دروازہ کھول رہے تھے۔ مجھے وہ بڑے بھیا اور زبیدہ کی گئی تعریفوں سے کہیں بڑھ کر ڈیشنگ محسوس ہوئے تھے۔ بڑے بھیا کی کسی بات پر ہنستے ہوئے ان کی نگاہ ایک لمحے کو میرے کمرے کی کھڑکی کی طرف اٹھی تھی۔ مجھے اتنے فاصلے کے باوجود بھی ان کی نگاہ کی وہ لپک اور بے باکی محسوس ہوئی تھی، اور نہ جانے کیوں میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں سٹ پٹا کر جلدی سے پیچھے ہٹی اور پردہ برابر کر دیا۔ اگر وہ جان لیتے کہ میں ہی کھڑکی میں کھڑی ہوں تو یہ بہت فضول بات ہو جاتی، اور بہرحال مجھے یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اگلے کچھ دن میں بھیا سے ایسے ہی الگ تھلگ سی رہی کہ وہ مجھے اس لاپرواہی اور کوتاہی پر ڈانٹے گے، مگر جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو میں ریلیکس ہوگی۔ انہیں دنوں گھر میں میری منگنی کی تیاری زور و شور سے شروع ہو گئی تھی، اور میں اسٹڈیز میں مگن بظاہر ہر شے سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر رہی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ داؤد کو دیکھنے کے بعد میری ساری اداسی اور بے دلی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ آج کل ویسے بھی مجھے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابو داؤد جیسا ویل ایجوکیٹڈ، ویل ڈریسڈ بندہ جو اپنی خوبصورتی اور وجاہت کی بدولت ہر جگہ چھا جاتا تھا، وہ میرا طلبگار تھا۔ ابھی کل ہی تو ماما عیسیٰ سے بات کری تھی۔ عیسیٰ کو ابو داؤد اور میری عمروں کے فرق پر تھوڑا سا اعتراض تھا، اور اسی اعتراض کو وجہ بناتے انہوں نے کہا تھا، ماما حجاب ابھی بہت چھوٹی ہے، آپ لوگوں نے میرے خیال میں بہت جلدی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ عام طور پر لوگ منگنی کے بعد شادی پر زور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹے، ہم نے بات کر لی ہے کہ شادی حجاب کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے پر ہی ہوگی، اور ایج ڈفرنس اتنا امپورٹنس نہیں رکھتا۔ لڑکی اگر لڑکے کی ہم عمر ہو تو جلدی بوڑھی بھی لگنے لگتی ہے۔ چھوٹی عمر کی لڑکی شادی کے بعد بچوں میں پڑھ کے بھی بہت عرصے تک جوان نظر آتی ہے، اور جوڑی بھی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ ماما کی اپنی سوچ تھی، پر ماما ایج ڈفرنس سے میچورٹی بھی تو بڑھتی ہے نا۔ داؤد بھائی تو کافی میچور ہیں، جبکہ حجاب کی ساری حرکتیں ابھی بچوں والی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، مگر پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی کہ شادی میں بھی ٹائم ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ لڑکیاں شادی کے بعد چاہے کتنی ہی کم عمر میں ہو، بہت جلدی سوجھ بوجھ والی ہو جایا کرتی ہیں۔ ماما کے لہجے میں رسان اور دانائی تھی۔ فیض بھائی پتہ نہیں کس حد تک قائل ہوئے، البتہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جبکہ مجھے لگا تھا کہ میری جیسے اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ بات حیرانی کی تھی۔ عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے، یہ دلوں کبھی کے لمحوں میں کایا پلٹ جاتی ہے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ کوئی اتنا زور آور بھی ہو سکتا ہے کہ بس ایک بار سامنے آئے اور کسی کے وجود پر اپنی حکمرانی قائم کر لے۔ ابو داؤد کی شخصیت میں ایسی ہی سحر انگیزی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھ پر ابو داؤد کی شخصیت کا جادو چل گیا تھا۔ یہ ایک صاف ہار تھی میری، مگر کسی جیت کے دل نشین احساس کے ساتھ۔ بیٹا ہر معاملے میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ زندہ مثال تمہارے سامنے میری اور تمہارے پاپا کی ہے۔ تمہارے پاپا مجھ سے پورے 15 سال بڑے ہیں، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کی ہر جگہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھو سبرینا تو اون کی عمر کی تھی نا، کیا ہوا دونوں میں؟ علیحدہ ہو گئے دونوں۔ ماما شاید ابھی تک بھائی کو قائل کرنے میں لگی تھی۔ ان کی دونوں مثالیں ایسی تھی کہ فیضی بھائی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ نہ جانے وہ کیا سوچ کر پریشان تھے کہ ماما نے ان کی تسلی کی خاطر وہ انکشاف کیا تھا جسے سن کر میں گھنگ ہونے لگی تھی۔ ابو داؤد حجاب کا پچھلے 8-10 مہینے سے چاہت مند ہے۔ بہت چاہت اور محبت سے اس نے ہمارے سامنے یہ خواہش رکھی ہے،
اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور میں اس انکشاف کے بعد وہاں مزید ٹھہر نہیں سکی۔ یہ خیال ایک اتنا اثر انگیز تھا کہ میں کسی کے لیے صرف خاص نہیں بلکہ بہت خاص ہوں۔ پھر بیچ کے دن بہت تیزی سے گزر گئے۔ تیاریاں بہت بھرپور تھی۔ پاپا کے ساتھ بھائی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ میرے لیے جو جوڑا سلیکٹ کیا وہ پیازی کلر کا تھا۔ اس کی تراش خراش اور کام نگاہوں کو بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ منگنی کی تقریب رات کی تھی۔ ساری ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی۔ جس وقت موسیٰ بھائی مجھے پارلر سے واپس لے کر آئے تو پارٹی کی رونقیں عروج پر جا پہنچی تھی۔ ہر طرف بجلی سے سجی لائٹیں، کارپیٹ سے سجا سٹیج اور رستہ پھولوں سے آراستہ تھا۔ میری گاڑی سے باہر نکلنے تک مووی میکر اپنے کیمرے سنبھال کر لپک کر میرے پاس آئے اور میں ایک دم روشنیوں میں گھیر گئی تھی۔ پہلے جو میں نروس تھی اب کافی کنفیوز ہو کر رہ گئی تھی۔ بھائی پلیز روکیں انہیں، میں موسیٰ بھائی کے آگے بولی، مگر انہوں نے شاید اتنے شور میں میری آواز نہیں سنی تھی۔ ابھی داؤد کی بہنوں نے اس موقع پر مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور دائیں بائیں سے سہارا دیتے ہوئے اسٹیج تک لے آئی تھی۔ ماما کی غیر موجودگی کے باعث مجھے اپنا اعتماد بحال کرنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ ابو داؤد کی فیملی ابھی تک مجھے گھیرے ہوئے تھی۔ بہن جی اجازت ہے، ابو داؤد کو رسم کے لیے اسٹیج پر بلائیں۔ یہ آواز میرے دائیں پہلو سے اٹھی تھی اور ابو داؤد کی امی کی تھی۔ میرا دل ایک دم بے تحاشا دھڑک اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابو داؤد بھی منگنی کی تقریب میں موجود تھے۔ میں نے کچھ حیرت زدہ ہو کر نگاہ اٹھائی تھی۔ بلیک ٹو پیس پہنے اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑے ابو داؤد سے میری نگاہیں جا ملی۔ ہونٹوں کے درمیان سگریٹ دبائے گہرا کش لیتے وہ پہلے سے میری طرف مڑے ہوئے تھے۔ وہی جاندار، بھرپور، روح کھینچ لینے والی نظریں جو مجھے نہ جانے کیوں پریشان کر دیا کرتی تھی۔ ان کی شخصیت کے بالکل برعکس تھا ان کا دیکھنے کا انداز۔ میرا دل، میری روح اس پل بھی گویا اتھل پتل ہو کر رہ گئی۔ پورے وجود میں جیسے کوئی سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ پلکیں میری بے ساختہ لرز کر جھک گئی۔ میرے آس پاس ابو داؤد کے ہی رشتہ دار تھے۔ شوق ہنسی کی جھنکار، چلبلے آوازیں، میرا دل ڈانو ڈول کر رہی تھی۔ تبھی ابو داؤد سٹیج پر چلے آئے اور میرے پہلو میں بیٹھی کسی اپنی کزن کو اٹھا کر نہایت حق بھرے انداز میں میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کا اس قدر قرب اور قرب کی آنچ دیتی خوشبو میرے حواس معطل کرنے لگی۔ داؤد کم آن، رسم شروع کرو نا، کیوں اتنی نازک سی لڑکی کو پریشان کرے ہو؟ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جس میں شوخی کا رنگ گھلا ہوا تھا، اور میں جو پلکیں اٹھائے بھی داؤد کی پرتوش گہری اور اندر تک سرایت کرتی جانے والی نظروں سے بے تحاشا پریشان ہو رہی تھی، کچھ اور بھی پزل ہو کر رہ گئی۔ اجازت ہے؟ ان کی بھاری آواز کی گھمبیرتا میرے آس پاس بکھری، نہ جانے کسے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد چند لمحوں کے وقفے سے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میرا کپ کپاتا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ ان کے چھونے نے جیسے کوئی تیز بجلی کی رو میرے وجود میں بھر دی تھی۔ میں ذرا سا ہلی اور فطری حجاب میں گھرتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا، مگر ان کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ میری دھڑکنیں ایک دم انتشار کا شکار ہونے لگی۔ بہت ساری شوخ ہنسی کی بوچھاڑ میں انہوں نے مجھے رنگ پہنائی تھی۔ میری رنگت تمتماتی ہوئی اور چہرہ جیسے بھاپ چھوڑ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی غیر مرد کے اتنے نزدیک تھی، وہ بھی ایسے رشتے کے احساس سمیت کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالے نہیں جا رہا تھا۔ گھبراہٹ اور پریشانی ایسی تھی کہ یوں لگنے لگا کہ اگر مزید چند لمحے ایسی صورتحال میں رہی تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اماں آپ جائیے، بات کریں ان سے، داؤد نے میرا ہاتھ چھوڑے بنا کہا۔ بیٹے تم خود بات کرتے نا؟ آنٹی کی آواز میں کچھ گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ تھی۔ نہیں، آپ کہیں جا کر اس سے، ویسے میں نے داؤد سے بھی کہا ہے، وہ نیچے ہے، وہ بھی بات کرے گا۔ داؤد کا لہجہ عجیب تھا، حاکمانہ اور دھونس بھرا سا۔ مجھے عجیب سا لگا اور میں ابھی اسی پوائنٹ پر غور کر رہی تھی کہ تبھی کسی کی آواز نے مجھے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لیا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے ابو داؤد، اب سمجھی ہوں کہ تمہارے ہر خوبصورت وجود کو ٹھکرانے اور شادی لیٹ کرنے کی وجہ تم تو اپنی سونی کے جوان ہونے کا انتظار کر رہے تھے نا؟ اس نوخیز کلی کے سامنے ہماری جیسیوں کی دال کیا گلنی تھی؟ آواز میں تلخی اور ناگواری کے ساتھ ساتھ رشک اور حسد کی آمیزش بھی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے اس آواز کی طرف مڑ گئی تھی۔ ڈیپ ریڈ بے حد سٹائلش سلیو لیس شرٹ اور شلوار پہنے دوپٹے سے بے نیاز وہ لڑکی کسی حد تک بے باک نظر آئی تھی۔ اس کی جلد کرسٹل کی طرح چمکدار اور بے داغ تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت حسین تھی۔
اس کی بات کے جواب میں ابو داؤد نے بھرپور انداز میں کہہ لگایا تھا، سمجھدار ہو، میرے خیال میں اب وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یو آر ویری لکی اینڈ سویٹ گرل، یہ شخص کسی کے لیے بہت خاص تھا اور بھرپور دعاؤں کے ساتھ باوجود نہیں ملا، اور تم علینا، ضروری نہیں کہ تم اپنی بے مائیگی کا اشتہار ہر جگہ لگاتی پھرو، چلو آؤ۔ یہ ایک دوسری لڑکی تھی جو حلیے میں علینا جیسی ہی تھی، مگر اس کا انداز کچھ ٹینشن اور تلخی بھرا تھا۔ وہ ایک لمحے کے اندر اندر علینا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی سٹیج سے اتار کر لے گئی، اور میں تو حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ ابو داؤد کی آواز پر میں قدرے سٹ پٹائی اور وہ بول رہے تھے، آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں حجاب۔ میرا ہاتھ ایک بار پھر ان کی گرفت میں چلا گیا اور میری بدحواسی میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ کو اس روپ میں دیکھ کر میرا دل تو بے ایمان ہو چلا ہے حجاب، جبھی تو منگنے کے بجائے میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی؟ ایک دم میرے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ ڈر کی انتہا کو چھوتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا، مگر ان کے شرارت پر مائل شوخ نظروں کو کتاب نہ لاتے ہوئے مجھے سر جھکانا پڑا، مگر جو بم انہوں نے میرے اوپر گرایا تھا وہ اتنی جلدی مجھے سنبھلنے نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں حجاب، میں نے بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب میں اور تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ آج میں ہر صورت تمہیں پانا چاہتا ہوں، ورنہ شاید کچھ بھی ٹھیک نہ رہے۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہے تھے، جذبوں سے بوجھل گمبھیر آواز میں جو ارادے انہوں نے میرے سامنے ظاہر کیے مجھے وہ چکرا کر رکھے تھے۔ میں نے ہوائی اڑتے چہرے کے ساتھ غیر یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں پلیز، میں تو ایک دم جیسے روحانسی ہو گئی تھی۔ میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو آپ کے ہوش ربا حسن کی کرشمہ سازی ہے، اب بھگتنا تو پڑے گا آپ کو۔ ان پر جیسے میری بے بسی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اسی بے نیازی اور ہٹیلے انداز نے میرے دل کو گہرائیوں میں ڈبو دیا تھا۔ اس قسم کی سچویشن کے متعلق تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ میں نے پریشانی کے عالم میں پہلو بدلا۔ داؤد کی امی اور بھائی ماما پاپا اور بھائیوں کو الگ تلگ لیے کھڑے تھے۔ پاپا کے چہرے پر پریشانی، جبکہ بھائی کچھ ٹینشن میں لگ رہے تھے۔ میرا دل بھی ڈوبنے لگا تھا کہ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تبھی ابو داؤد میرے پہلو سے اٹھ کر وہیں چلے گئے۔ کچھ دیر تک مزید بات ہوئی۔ میں پریشان نگاہوں سے بار بار اس طرف دیکھتی رہی۔ تبھی بڑے بھیا کو سٹیج کی طرف آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی اور گود میں رکھے اپنے مہندی پری ہاتھوں کو پریشانی میں آپس میں جگڑ لیا تھا۔ حجاب، اٹھو گڑیا، اپنے کمرے میں جاؤ۔ بڑے بھیا کا لہجہ بھی ان کے چہرے کی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ میری دھڑکنیں چٹکنے لگی۔ مہمان خواتین میں سے بڑے بھیا کے اشاروں پر دو لڑکیاں اٹھ کر میرے پاس آئی اور مجھے سہارا دے کر سٹیج سے اتار لائی۔ اپنا شرارت سنبھالتے اچانک میری نظر اٹھی، اور یقیناً یہ ابو داؤد کی نظروں کا ارتکاز تھا کہ میں اس کی طرف مڑ گئی۔ دلچسپی سمیٹے مسکراتی شوخ نگاہوں کا سامنا میرے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ جلدی مت سونا، میں کال کروں گا تمہیں، پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا، اور میرا دل ایک دم اچھل کر میرے حلق میں آ گیا تھا۔ میرے یوں ڈر جانے پر دونوں لڑکیاں ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ویری انوسینٹ، سو پریٹی گرل۔ میں حیا سے سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں آئی اور دھڑ دھڑاتے دل کے ساتھ بستر پر ڈھیسی گئی تھی۔ اف، کیا سوچتی ہوں گی وہ دونوں، اور داؤد کس قدر بے باک ہے ہر معاملے میں۔ میں نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور کپڑے بدلنے کے خیال سے اٹھ گئی۔